گوادر میں مکران کوسٹل ہائی وے پر 2 گاڑیوں میں تصادم، بچے سمیت 7 افراد جاں بحق، حادثے میں خاتون سمیت 8 افراد زخمی ہوئے۔ ایس پی کوسٹل ہائی وے کے مطابق حادثہ منیجی کے مقام پر ہوا۔ حادثہ خراب باؤزر سڑک پر کھڑے ہو جانے کی وجہ سے پیش آیا۔ کوسٹل ہائی وے پولیس نے زخمیوں اور لاشوں کو اور ماڑا ہسپتال منتقل کر دیا۔ تھوڑا سا لیوی کے اندر رد و بدل کر کے جو فیصلہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم 55 روپے پیٹرول کے اندر بھی ڈیزل کے اندر بھی قیمت کو بڑھانے جا رہے ہیں، جو انکریز کرنے کا مشکل فیصلہ کیا تاکہ آپ کے پاس یہ توانائی کی فراہمی کے اندر کسی جگہ کوئی بریک نہ آئے۔ ایران جنگ کا پاکستان پر اثر، پیٹرول اور ڈیزل 55 روپے فی لیٹر مہنگا۔ پیٹرول کا 1 لیٹر 321 روپے 17 پیسے اور ڈیزل کا 335 روپے 86 پیسے کا ہو گیا۔ بحرانی صورتحال پر وفاقی وزراء کی پریس بریفنگ۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا، حکومت نے مشکل فیصلہ کیا، جیسے ہی صورتحال بہتر ہوگی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی جائے گی۔ آج عالمی سطح پر پیٹرول $168.80 پر پہنچ چکا۔ مشکل مرحلے میں توانائی کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ پی این ایس سی کے 2 جہاز آج بھی راستے میں ہیں۔ پیٹرول پمپس بند کر کے ناجائز منافع خوری کا وزیر اعظم نے سخت نوٹس لیا۔ معلوم نہیں کہ موجودہ بحران سے کب اور کیسے نکلیں گے۔ ہمیں بحیثیت ریاست اور قوم معاملات کو ذمہ داری سے نبھانا ہوگا۔ وزیر خزانہ نے کہا، وزیر اعظم کی ہدایت پر وفاقی وزراء 2 دن میں وزرائے اعلیٰ اور صوبائی حکومتوں سے ملیں گے۔ وزرائے اعلیٰ سے صورتحال اور حکمت عملی سے متعلق بات کریں گے۔ پیٹرول ڈیزل کی قیمت بڑھتے ہی مختلف شہروں میں پیٹرول پمپ بند ہو گئے۔ پمپ مالکان کا کہنا ہے پیٹرول ختم ہو گیا، عوام رل گئے۔ وزیر اعظم نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا تھا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا مصنوعی قلت پیدا کرنے میں ملوث پیٹرول پمپ فوری بند کر کے لائسنس منسوخ کریں۔ گوڈز ٹرانسپورٹ الائنس نے گوڈز ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 20% اضافہ کر دیا۔ صدر گوڈز ٹرانسپورٹ الائنس ملک شہزاد آوان کہتے ہیں 2 ماہ میں ڈیزل 78 روپے اور پیٹرول 68 روپے فی لیٹر مہنگا کیا گیا۔ پیٹرولیم قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی کا طوفان آتا ہے۔ قیمتوں میں اضافہ مجبوری ہے تو ٹول ٹیکس سمیت دیگر ٹیکسز میں کمی کی جائے۔ آئل ٹینکرز اونرز ایسوسی ایشن نے ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا۔ صدر آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن خانزادہ محسود کہتے ہیں پیٹرولیم قیمتوں میں 55 روپے اضافہ ٹرانسپورٹر سے زیادتی ہے۔ پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ فوری واپس لیا جائے۔ سیالکوٹ میں گیلن میں پیٹرول نہ دینے پر فائرنگ سے 1 شخص قتل، 1 زخمی۔ پولیس کے مطابق حاجی پورہ کے علاقے میں گیلن میں پیٹرول دینے سے انکار پر جھگڑا ہوا۔ مسلح افراد پیٹرول پمپ ملازمین پر فائرنگ کر کے فرار ہو گئے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے ملزمان کی شناخت ہو گئی، جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس وقت جنگ کی صورتحال ہے مڈل ایسٹ میں۔ پاکستان کی پوری بھرپور کوشش ہے جو مین اس وقت کانفلکٹ کی وجہ یا جو ممالک ہیں ان میں ورچولی ایک جو جنگ کی صورتحال ہے اس پہ اس کو قابو پایا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب مختلف وزیر اعظم اور صدور جو ہیں ان سے متعدد بار بات کر چکے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر آرم فورسز کے حوالے سے دوسرے ممالک کے جو سربراہان ہیں ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ پاکستان جنگ بندی کے لیے متحرک ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف عالمی رہنماؤں سے رابطے میں ہیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی اہم ملکوں کے فوجی سربراہان سے رابطے میں ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں ایران پر حملے کے بعد خطے میں جنگ کی صورتحال ہے۔ ترکی اور آذربائیجان بھی اس جنگ میں شامل ہو گئے۔ پاکستان کی بھرپور کوشش ہے کہ دوست ممالک کے ساتھ مل کر جنگ بندی کروائی جائے۔ دعا ہے امت مسلمہ کو اس گھمبیر صورتحال سے نکالے۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے 8ویں روز بھی جاری۔ اسرائیل کے تہران پر نئے فضائی حملوں کے بعد تہران کے مختلف علاقوں میں دھماکے۔ ترجمان اسرائیلی فوج کا کہنا ہے تہران میں اہم سیکورٹی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا۔ صہیونی فوج کا ایران میں 400 سے زائد اہداف نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ شراز پر بمباری میں 20 افراد شہید۔
ہلال احمر کے مطابق حملوں میں شہداء کی تعداد 1332 ہو گئی۔ الجزیرہ اور ایرانی خبر ایجنسی کا کہنا ہے تہران پر اب تک شدید بمباری کی گئی۔ تہران یونیورسٹی کو نشانہ بنایا گیا، ایک اور اسکول اسرائیلی بمباری کا نشانہ بن گیا۔ ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے متاثرہ اسکول کی ویڈیو شیئر کی۔ یونیسیف کے مطابق امریکی اور اسرائیلی حملوں میں 200 بچے شہید ہو چکے ہیں۔ تہران میں پاکستانی سفارت خانے کے پریس اتاشی کی سفارت خانے کے قریب بمباری کی تصدیق، کہا پاکستان مشن میں موجود ہیں اور سب محفوظ ہیں۔ اسرائیل کے لبنان میں فضائی حملے بھی جاری، جنوبی لبنان میں گھر کو نشانہ بنایا، حملے میں بچوں سمیت 9 افراد شہید ہو گئے۔ پاسداران انقلاب نے وعدہ صادق 4 کی 24ویں لہر یا مہدی کے میزائل حملوں کی ویڈیو جاری کر دی۔ میزائل حملوں کی 24ویں لہر میں تل ابیب کے اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ تل ابیب، وسطی اور جنوبی اسرائیل مغربی کنارے میں سائرن بج اٹھے۔ ایرانی حملوں کے بعد تل ابیب دھماکوں سے گونج اٹھا۔ اس سے پہلے ایران نے تل ابیب، بن گوریون ہوائی اڈے، حیفا میں فوجی مراکز کو نشانہ بنایا۔ 1 ٹن وزنی وار ہیڈ سے لیس میزائل تل ابیب کی جانب داغا گیا۔ اسرائیلی فضائیہ کی ایئر بیس بھی ہدف تھا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے مناب اسکول میں بچوں کو قتل کرنے والے مجرموں سے بدلہ لیا جا رہا ہے۔ طویل جنگ کے لیے نئے جدید ہتھیاروں کی تیاری جاری ہے۔ ایرانی حملوں میں اسرائیل کے 100 فٹ گہرے بنکروں میں بھی لوگ مرے۔ اسرائیل کا دورہ کرنے والے بھارتی صحافی برج موہن نے آنکھوں دیکھا حال بتا دیا، کہا ایران کے حملوں میں اسرائیل میں کتنی تباہی ہوئی بتایا نہیں جاتا۔ اسرائیل میں لاشوں اور زخمیوں کی تصویر یا ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں۔ اسرائیل میں صورتحال دیکھنے کے لیے ہسپتال نہیں جا سکتے۔ اسرائیل اپنی اموات سے متعلق دنیا کو جھوٹ بتاتا ہے۔ ایرانی حملوں کے سامنے اسرائیلی ٹیکنالوجی ناکام ہو گئی ہے۔ اب ایرانی میزائلوں کے آنے سے پہلے سائرن بھی نہیں بج پاتے۔ ایران میزائل اور ڈرون مار رہا ہے، اسرائیل میں کچھ پتہ نہیں چلتا۔ ایران کے تاک تاک کر جوابی وار، امریکہ نے روس پر انگلیاں اٹھا دیں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے دعویٰ کیا ہے امریکی فوج پر حملوں کے لیے روس ایران کو انٹیلیجنس فراہم کر رہا ہے۔ ماسکو نے ایران کو امریکی جہازوں، ریڈارز اور دیگر تنصیبات کی لوکیشن فراہم کی۔ ایران نے عرب ممالک کو حملوں کا فریق نہ بننے کا پیغام دے دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا عرب ممالک کے ساتھ صدیوں سے دوستانہ تعلقات رہے، عرب ممالک سے کوئی دشمنی نہیں۔ امریکی حملے عرب ممالک کی سرزمین سے کیے جا رہے ہیں۔ امریکی حملوں میں بچوں اور بے گناہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایران کا رد عمل صرف امریکی اڈوں اور تنصیبات کے خلاف ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کی یورپی ممالک کو جنگ میں شامل نہ ہونے کی تنبیہ۔ ایرانی وزیر خارجہ مجید تخت روانچی نے کہا یورپی ممالک امریکہ اسرائیل کے ساتھ شامل ہوئے تو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یورپی ممالک کو پہلے ہی خبردار کیا ہے جنگ میں شامل نہ ہوں۔ کسی ملک نے جارحیت میں حصہ لیا تو وہ بھی جوابی حملوں کا جائز ہدف ہوگا۔ ایران نے عرب ممالک کو حملوں کا فریق نہ بننے کا پیغام دے دیا۔ ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے عربی میں ٹویٹ لکھا گیا عرب ممالک کے ساتھ صدیوں سے دوستانہ تعلقات رہے ہیں، عرب ممالک سے کوئی دشمنی نہیں۔ امریکی حملے عرب ممالک کی سرزمین سے کیے جا رہے ہیں۔ امریکی حملوں میں بچوں اور بے گناہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایران کا رد عمل صرف امریکی اڈوں اور تنصیبات کے خلاف ہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کی یورپی ممالک کو جنگ میں شامل نہ ہونے کی تنبیہ۔ ایرانی وزیر خارجہ مجید تخت روانچی نے کہا یورپی ممالک امریکہ اسرائیل کے ساتھ شامل ہوئے تو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ یورپی ممالک کو پہلے ہی خبردار کیا ہے کہ جنگ میں شامل نہ ہوں۔ کسی ملک نے جارحیت میں حصہ لیا تو وہ بھی جوابی حملوں کا جائز ہدف۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ روسی محکمہ دفاع کے مطابق روس اور ایران کے درمیان سفارتی رابطے برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد دونوں صدور کے درمیان پہلا باضابطہ رابطہ ہوا ہے۔ اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بھی ٹیلی فونک رابطہ۔ نائب وزیر اعظم کا خطے کی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔
دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے برقرار رکھنے پر اتفاق۔ ایران کا متحدہ عرب امارات اور کویت میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب نے بتایا یو اے ای میں الطرفہ ایئر بیس پر امریکی اڈے کو نشانہ بنایا۔ کویت میں علی السلم ایئر بیس پر امریکی اڈے کو نشانہ بنایا گیا۔ دونوں ایئر بیس پر امریکی فوجی اہلکار موجود ہیں۔ یو اے ای کا ایران کے 9 بیلسٹک اور 8 کروز میزائل تباہ کرنے کا دعویٰ۔ وزارت دفاع نے بتایا یو اے ای ایئر ڈیفنس نے 112 ڈرونز ڈیٹیکٹ کیے، 109 کو تباہ کر دیا گیا۔ ہفتے میں ایران میں 3000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا۔ ہم نے اب تک 43 ایرانی جنگی جہاز تباہ کیے ہیں۔ امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایک ہفتے کی تفصیلات جاری کر دیں۔ بتایا آپریشن میں امریکی فضائی، بحری اور ڈرون صلاحیتیں استعمال کی گئیں۔ B-2 اسٹیلتھ اور B-1 بمبار طیارے آپریشن میں استعمال کیے گئے۔ F-15، F-16، F-18 اور F-22 لڑاکا طیاروں نے حصہ لیا۔ ایران میں آپریشن کے دوران F-35 اسٹیلتھ فائٹرز نے بھی حصہ لیا۔ A-10 حملہ آور طیارے اور الیکٹرانک وارفیئر طیارے استعمال کیے۔ پیٹریاٹ اور تھاڈ میزائل دفاعی نظام کو غلط استعمال کیا گیا۔ امریکی بحری بیڑے اور گائیڈڈ میزائل ڈیزاسٹرز بھی آپریشن کا حصہ ہیں۔ جوہری توانائی سے چلنے والے ایئر کرافٹ کیریئرز بھی تعینات کیے گئے۔ کارگو طیارے C-17 اور C-130 بھی آپریشن میں شامل۔ فضائی ری فیولنگ ٹینکرز کے ذریعے جنگی طیاروں کو مدد فراہم کی گئی۔ اور 17 رمضان المبارک، کفر و اسلام کے پہلے مارکے غزوہ بدر کا دن۔ 1445 سال پہلے آج ہی کے دن، جس میں 313 بے سر و سامان مسلمانوں نے 1000 مشرکین مکہ کا مقابلہ کیا۔ اس جنگ کو اللہ نے مسلمانوں کی فرشتوں کی مدد سے کامیابی عطا کی۔ کفر و اسلام کی پہلی جنگ کے دن کو یوم الفرقان کا نام دیا گیا۔